الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی کبھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ درس و بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر تمام اسلامی بھائی کچھ آگے تشریف لے آئیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہوگی، اور کسی آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دینا پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ سنت کی نیت سے ہی تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی پالیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے دولہ، شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج مبارک کی یاد مناتے ہوئے رجب شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج کے مختصر سے وقت میں کچھ آقا کی معراج، میرے آقا نے جو رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور جو معراج کا سفر اختیار فرمایا، چند اس کے بارے میں مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد ایک غلام کی معراج یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دید، اس پر کچھ اپنی معروضات پیش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شب معراج ہمیں جس عظیم واقعے کی یاد دلاتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر سے جو مبارک سفر اختیار فرمایا، مسجد اقصی تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم کے طبقات کو ملاحظہ فرمایا، رب تعالی کا دیدار کیا، یہ بڑا عظیم واقعہ اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو میرے آقا کو بہت سارے معجزات سے نوازا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول دہن پھول زکن پھول۔ یا رسول اللہ تن بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، میرے آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہن پھول۔ آمین آقا کے معجزات کا تذکرہ ہم کیا کریں، لیکن علماء کرام بڑی لطیف بات کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اسٹیٹس ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، یہ جتنے معجزات ہوئے، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، کنکریوں کا بولنا، پتھروں اور شجر کو حجر کا سلام پیش کرنا، یہ میرے آقا کے رتبے اور منزلت کے مطابق معجزات نہیں ہیں، یہ تو میرے آقا سے تبرکن معجزات کی ظہور پاتے رہے، مگر 2 معجزات ایسے ہیں جو شان مصطفیٰ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک وہ کہ قرآن کریم کا سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونا، اور دوسرا میرے آقا کا معراج کے سفر پر چلے جانا۔ علماء کرام جو معراج کے واقعے کو چونکہ آج تفصیل بیان میں نہیں کروں گا، انشاءاللہ کل کئی مساجد میں شب معراج کے واقعے کے حوالے سے آپ تقاریر سنیں گے، علماء کرام سے فیوز و برکات حاصل کریں گے۔ میں آج اس کی 1 یا 2 حکمتیں بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلوں گا کہ یہ واقعہ جو پیش آیا اس کی حکمتیں کیا تھی، یہ کس وجہ سے ہوا،
بے شک بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہم اپنی عقل و فہم کے مطابق سمجھ نہیں سکتے، لیکن جو ہماری سمجھ میں آتی ہے اور علماء کرام کی کتابوں سے ہم نے استفادہ حاصل کیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کو بھیجا سب کو کچھ نہ کچھ معجزات سے نوازا، اور وہ معجزہ اس دور کے مطابق تھا، جیسا انوائرمنٹ تھا اس طریقے کا معجزہ عطا فرمایا تاکہ اس دور کے جو اپنے آپ کو عرفا و اعلیٰ سمجھنے والے لوگ ہوں وہ اس معجزہ نبی کو دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیجئے. وہ دور جادوگروں کا دور تھا، ہر طرف سحر کی باتیں ہوا کرتی. ایک جادوگر سے بڑا دوسرا جادوگر آتا، وہ اس کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جاتا. اللہ اکبر، میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت موسیٰ تشریف لائے آپ کو ایسا عصا مبارک عطا فرما دیا کہ وہ عصا جب زمین پر آپ نے پھینکا تو اس عصا نے ایسے اشدہے کا روپ دھار لیا کہ تمام کے تمام جادوگروں کے سانپ اس نے نگل لیے. سارے جادوگر عاجز آ گئے کہ اس سے بڑا معجزہ، اس سے بڑا کمال کسی کے پاس نہیں. حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، ڈاکٹروں کا دور تھا، مسیحاؤں کا دور تھا، میڈیکلی بہت اسٹرانگ لوگ تھے، طرح طرح کے علاج دریافت ہو رہے تھے. اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جو مادرزاد اندھے ہوتے ان کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتے تو وہاں کھیارا ہو جاتا. آپ کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اس کا کوڑ دور ہو جاتا. یہی نہیں، کسی مردے کو کن بھی بسم اللہ کہہ دیتے تو وہ مردہ کھڑا ہو جایا کرتا. تمام ڈاکٹری اور ان کی تمام مسیحائی حیران تھی اور آپ پر وہ ایمان لے آئے. اب آئیے آقا کریم علیہ السلام کے دور کی طرف. یہ وہ دور تھا کہ جب فصحا عرب کے بڑے بڑے موجود تھے، فصیح و بلیغ گفتگو کا دور تھا. ہر طرف شعراء اپنا کلام پیش کر کے لوگوں کو گرفتار کر لیا کرتے. کعبہ مشرفہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کعبہ معظمہ پر لوگ اپنے کلام لا کر لکھاتے. جس کا کلام سب سے بڑا ہوتا فقط وہی کلام رہتا اور باقی شعراء شرمندگی کے عالم میں اپنا کلام اتار کر واپس لے جاتے. اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے جب سورہ کوثر جو قرآن کی بظاہر سب سے چھوٹی سورت ہے وہ کعبہ مشرفہ کی دیوار پہ لگائی گئی، تمام شعراء نے اپنا کلام اتار لیا کہ اس سے بڑا کوئی اور کلام نہیں. میرے رب نے ان فصیح و بلیغ لوگوں کے سامنے میرے آقا علیہ السلام کو قرآن پاک کا وہ معجزہ عطا فرمایا، وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی. امام عشق و محبت سے پوچھیے کہ میرے آقا کی زبان میں کیا فصاحت تھی. میرے آقا نعمت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جب سرکار کی فصاحت و بلاغت کی طرف قلم اٹھاتے ہیں تو جھوم کر لکھتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. میرے آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میرے آقا کے سامنے سارے فصیح و بلیغ اپنی فصاحت کو بھول گئے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا کو وہ پیارا معجزہ عطا فرمایا گیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، باقی انبیاء کا دور تو ایک لمیٹڈ دور تھا، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لائے، ان کا دور شروع ہو گیا. مگر قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کہ آپ کا دور اب قیامت تک رہنا ہے. آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. آپ کی امت اب قیامت تک آپ کا دور ہے. اب چونکہ بڑا سائنٹیفک دور بھی آنا تھا، میرا رب جانتا تھا. میں ہیوسٹن میں بیٹھا ہوں جہاں پر مشہور ہے کہ جناب یہ کمپیوٹر سٹی ہے، بڑی ٹیکنالوجیز ہیں اور جناب انسان چاند تک پہنچ گیا. یہاں شاید ان کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے ناسا کا. تو پتا چلا کہ سائنٹیفک طور پر دنیا نے بڑی ترقی کرنی تھی. اس دور کا جواب تو مل گیا کہ اس دور میں جو کہ شعراء تھے، فصحا تھے، بلغاء تھے، اس کا جواب تو قرآن مجید نے اور میرے آقا کے کلام نے دے دیا. مگر اس سائنٹیفک دور کا جواب کیا تھا؟ ہو سکتا تھا کوئی سائنسدان اعتراض کر دیتا کہ جناب آپ کہتے ہیں آپ کے نبی جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں، ہم تو چاند پر چلے گئے، جناب ہم نے اتنے بڑی بڑی کمپیوٹر ایجاد کر لیے، ہم تو ای میل کے ذریعے یہاں سے وہاں پیغام پہنچا دیتے ہیں، آپ کے نبی کے پاس کون سا معجزہ تھا؟ اللہ اکبر، میرے رب کو سرکار کا وہ معجزہ عطا فرمانا تھا کہ رہتی سائنس، رہتی دنیا حیران ہے کہ ابھی کنڈی ہل رہی ہے اور میرے آقا زمین و آسمان کی سیر کر کے آ جاتے ہیں، جنت کے طبقات دیکھ کر ارے میرے رب کا دیدار کر کے تشریف لے آتے ہیں. اللہ اکبر، یہ میرے رب کا یہ اس لاجیکلی جو حکمت سمجھ آتی ہے، ہر دور کا